ہلاکو خان کے عالم سے ملاقات۔ ہلوگو خان سے ملاقات۔ ظہیر الدین، ایک عاجز سوداگر جس کا تعلق بغداد کے ہلچل والے شہر سے ہے، نے اپنے آپ کو ایک غیر متوقع سفر پر ایک بدقسمت دن پایا۔ سال 1258 تھا اور منگول سلطنت خوفناک ہلوگو خان کی قیادت میں مشرق وسطی کی سرزمین پر پھیل رہی تھی۔ ظاہر نے ان کے نتیجے میں تباہی اور دہشت کی کہانیاں سنی تھیں اور اسے اپنے خاندان کی حفاظت کا خوف تھا۔ اسے کم ہی معلوم تھا کہ اس کا راستہ ہلوگو خان کے راستے سے گزرے گا اور اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ظاہر اپنی ہوشیار تجارتی مہارتوں کی وجہ سے پورے بغداد میں جانا جاتا تھا۔ اس نے قیمتی مصالوں، کپڑوں اور نایاب جواہرات کا سودا کیا، جس نے اسے اپنے ساتھی تاجروں میں دولت اور عزت دونوں حاصل کی۔ لیکن جو منگول فوجیں قریب آئیں، لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ظاہر کے خیالات اس کی بیوی ل اور ان کے 2 چھوٹے بچوں احمد اور یاسمین کی خیریت سے ہڑپ کر گئے۔ آنے والا عذاب اس کے کندھوں پر بھاری تھا۔ ایک دن ظاہر بازار میں اپنا سامان ترتیب دینے میں مصروف تھا کہ ایک قاصد خوفناک خبر لے کر پہنچا۔ ہلوگو خان کی فوجیں شہر کے قریب آ رہی تھیں اور خلیفہ نے ایک کونسل طلب کی تھی کہ اس آنے والے خطرے سے کیسے نمٹا جائے۔ صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہی ظاہر کا دل دھڑک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اس کونسل میں شرکت کرنا ہوگی۔ یہ کونسل خلیفہ کے عظیم الشان محل میں منعقد ہوئی، جہاں ظہیر جیسے بزرگ، علماء اور تاجر اپنے طرز عمل پر بحث کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ بات چیت گرم اور کشیدہ تھی۔ مختلف دھڑوں نے مختلف حکمت عملیوں کی تجویز پیش کی۔ کچھ نے سخت دفاع کی وکالت کی، جبکہ دوسروں نے رحم کی امید میں منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ جب ملاقات جاری تھی، ظاہر نے دلائل کو غور سے سنا۔ جب عام لوگوں کے لیے اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کا وقت آیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ معزز کونسل ممبران، ہم سب منگول گروہ کے قریب آنے سے خوفزدہ ہیں، لیکن شاید ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اگر میں خود ہلوگو خان سے رجوع کروں، تحائف اور معافی کی درخواست لے کر، میں ایک سوداگر ہوں، بات چیت میں ماہر ہوں، شاید میں اسے اپنے شہر اور اس کے لوگوں کو بچانے کے لیے راضی کر سکوں۔ کونسل ممبران نے شکی نظروں کا تبادلہ کیا، لیکن ظاہر کے الفاظ میں امید کی کرن تھی۔ کافی غور و خوض کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے اس کی تجویز پر راضی ہو گئے۔ ظاہر کو ہلوگو خان کے ساتھ سامعین کی تلاش کا خطرناک مشن سونپا گیا تھا۔ ظاہر نے اپنے سفر کی تیاری میں دن گزارے، اپنی انوینٹری میں سے سب سے قیمتی خزانے کو تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے ایک دلی خط بھی لکھا، جس میں ہلوگو خان کے رحم اور سمجھ بوجھ کی اپیل کی گئی۔ ایک بھاری دل کے ساتھ اور اپنے خاندان کو روتے ہوئے الوداع کرتے ہوئے وہ منگول کیمپ کے لیے مشکل سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ منگول کیمپ کے مضافات کے قریب پہنچا تو ظاہر خوف سے بھر گیا۔ کیمپ زمین کی تزئین میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی وسعت ہلوگو خان کی افواج کی طاقت کا ثبوت ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے احتیاط سے چلنا ہے اور احتیاط سے خان کے خیمے کے قریب جانا ہے۔ کیمپ میں ظاہر کو منگول فوجیوں کے ایک گروپ نے روکا۔ انہوں نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا، ان کے ہاتھ اپنے ہتھیاروں پر ٹکے ہوئے تھے۔ ظاہر نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے لائے ہوئے تحائف اور اس کا خط پیش کیا، امید ہے کہ یہ ہلوگ خان تک پہنچ جائے گا۔ سخت انتظار کے بعد اسے غیر متوقع جواب ملا۔ ایک منگول افسر نے اسے بتایا کہ اس کا تحفہ اور خط ہلوگ خان تک پہنچ گیا ہے اور خان اس سے ملنے پر راضی ہو گیا ہے۔ ظاہر کا دل دھڑک اٹھا جب اسے خان کے متاثر کن خیمے کی طرف لے جایا گیا۔ اندر ہلوگو خان ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھا تھا، جس میں طاقت اور اختیار کی ایک زبردست موجودگی تھی۔ ظاہر اس کے دل کی دھڑکن کے قریب پہنچا۔ اس نے تحائف اور دلی خط پیش کیا۔ ہلوگو خان نے ان کا بڑے پیمانے پر استقبال کیا۔ ظاہر نے بولنا شروع کیا، اس کی بات پر خلوص اور جذباتی تھی۔ اس نے بغداد میں لوگوں کی حالت زار، ان کے خوف اور ان کی معافی کی امیدوں کو بیان کیا۔ اس نے شہر اور اس کے لوگوں کی بھرپور ثقافت اور تاریخ پر زور دیا، امید ظاہر کی کہ وہ خان کے انسانیت کے احساس کو چھو لے گا۔ ہلوگو خان نے توجہ سے سنا، اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ ظہیر نے فارغ کیا تو ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آخر میں خان بولا،
تم نے یہاں آ کر بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، میں تمہاری درخواست پر غور کروں گا، لیکن یہ جان لو میں منگول سلطنت کا خان ہوں اور میں ہلکے سے فیصلے نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ظاہر کو خیمے سے آؤٹ کر دیا گیا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ بغداد واپس آیا، خان کے ارادوں سے بے خبر تھا۔ جیسے ہی وہ شہر پہنچا، اس سے پریشان چہرے ملے، سب ہلوگ خان سے اس کی ملاقات کی خبر کے منتظر تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور شہر کنارے پر تھا، نہ جانے کہ انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر نجات ملے گی۔ پھر ایک دن ظاہر کے گھر ایک قاصد پہنچا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس پر خان کے دستخط تھے۔ اسے کھولتے ہی ظاہر کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کی حیرانی کے لیے خط نے ہلوگو خان کی طرف سے معافی کا پیغام پہنچایا۔ خان ظہیر کی پر خلوص التجا اور اس کے پیش کردہ تحائف سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے بغداد شہر اور اس کے لوگوں کو بخشنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ظاہر خوشی اور راحت سے مغلوب تھا۔ وہ کونسل میں پہنچا اور خوشخبری سنائے۔ شہر جشن سے گونج اٹھا جب لوگوں نے آنے والے منگول حملے سے ان کی نجات پر خوشی منائی۔ ظاہر کی ہمت اور سفارتکاری نے بغداد میں لاتعداد افراد کی جانیں اور ورثے کو بچایا تھا۔ ہلوگو خان نے اپنی بات رکھی اور اس کی افواج نے شہر کو نظر انداز کیا۔ بغداد کو اس تباہی سے بچایا گیا جو منگول حکمرانی کے تحت دوسرے خطوں پر پڑی تھی۔ شہر کے لوگ ظہور الدین کی بہادری اور عزم کے لیے ان کے ہمیشہ شکر گزار تھے۔ اس کے بعد کے سالوں میں ظاہر نے اپنی تجارتی کوششوں کو جاری رکھا، لیکن وہ بغداد اور منگول سلطنت کے درمیان ایک ایلچی بھی بن گیا، تجارت اور سفارتکاری کو فروغ دیا۔ ہلوگو خان کے ساتھ ان کی ملاقات امید اور مفاہمت کی علامت بنی رہی، جو بڑی مصیبت کے باوجود سفارتکاری اور انسانیت کی طاقت کا ثبوت ہے۔ ظاہر کی زندگی ہمیشہ کے لیے منگول کیمپ کے سفر اور ہلوگو خان کے ساتھ اس کی ملاقات کے لیے نشان زد رہی۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جسے وہ اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں تک پہنچائے گا، ہمت، ہمدردی اور اس غیر معمولی طوالت کی کہانی جس میں ایک آدمی اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے جانے کو تیار تھا۔